الانبیاء میں جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، تو شروع کہاں سے ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سے پہلے فرعون کو کسی کہانی نے بتایا کہ تمہاری اس بنی اسرائیل کی آج میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو تاراج کرے گا. تو اس نے حکم دیا کہ کوئی بیٹا زندہ نہیں رہنا چاہیے. کتنے ہزار بچوں کو شہید کروایا اس نے، بے گناہ بچوں. مگر رب نے موسیٰ کو بچانا تھا تو بچایا. اب ہر مسئلہ کا عالم یہ بیان قصص الانبیاء میں نہیں کرتا. بولے وہ سنہری ڈسکس نہیں کر رہا کہ کس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیا تھا منظر، حالات کیا تھے، گرد و پیش کیسا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی. بھائی اسی کو ہم واقعات ولادت کہتے ہیں، اور یہ قرآن کا اصول اور نص قطعی ہے. اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر بھی بارہا مقام پر ہم نے کیا. میں آیتیں پڑھتا ہوں، آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ کیا آمد مصطفیٰ کا مضمون قرآن میں نہیں آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہیں میں سے میرا رسول آ گیا. تو آنے کا پتہ فارسی میں آنے کو آمد نہیں کہتے. تو آمد مصطفیٰ کا مضمون قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا کر نہیں بھیجا. تو آنے کا ذکر میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا کیا یہ قرآن کی نص قطعی سے نہ ہو گیا؟ کما ارسلنا فیکم رسول، کہ اس نے تمہیں نے اپنا رسول بھیجا، یہ آنے کا ذکر قرآن کی نص قطعی سے نہ ہو گیا؟ بتائیں کیا یہ قرآن کا مستقل مضمون نہیں ہے، یا انکار کرتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بل اسی آمد مصطفیٰ کا قانون مضمون تو رب بیان کر رہا ہے. تو جب رب آمد مصطفیٰ کا مضمون بیان کرے تو ہم بھی اسی طرح بیٹھ کر حضور کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں. ہم کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد. آگے رب پھر کہتا، میں نے 2 آیتیں دی، تیسری آیت سنیں، 3 دی. پھر رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کیا تمہارے پاس میرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل میرے مصطفیٰ کی صورت میں، ذات کی صورت میں آ نہیں گئی؟ پھر آنے کا ذکر. پھر کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے. تو یہ آمد مصطفیٰ کا مضمون نہیں ہے؟ آگے آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمد مصطفیٰ کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور کہہ رہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اب ترجمہ دیکھیں، محبوب و وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل کے سامنے میرے عیسیٰ نے خطاب کیا. اب جب یہ بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے بنی اسرائیل سے، تو اس کا مطلب کوئی مجمع تھا نا، کوئی جلسہ تھا نا، کوئی مقام تھا نا جہاں پر لوگ اکٹھے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہوگی. کہتے ہوں گے کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں، شرح کر رہا ہوں، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، برزدوں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ جو کھا کر آئے وہ بتا دے، جو چھپا کر آئے وہ بتا دے. رب نے یہ شان عطا کی ہے. تو اچانک عیسیٰ علیہ السلام بولے اور خطاب کیا انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، اور اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے. مگر مجھے میری شانیں دیکھ کر یہ سمجھ نہ لینا کہ مجھ پر رب کے کرم و رحمت کی بس انتہا ختم ہو گئی. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں. وَمُبَشِّرًا، میں خوشخبری سناتا ہوں، بِرَسُولٍ یَأْتِی، جس کی شان یہ ہے آیا نہیں مگر عیسیٰ اس کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کی آمد کا ذکر کر رہا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے دور کی سب سے بڑی خوشخبری ہے. اس کا مطلب بتا رہے ہیں وہ جو آنے والا ہے وہ مجھ سے بھی بڑی خوشخبری والا ہے. یاتی آنے والا ہے. آمد مصطفیٰ کا مضمون نہیں ہے. آمد مصطفیٰ کی قرآن کی آیتیں کہاں گئی؟ اتنا گر گئے ہم. میں تو جملہ کہوں گا ظالموں میرے آقا کی تم پر عنایت نہ سہی. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان تھا. تمہیں کس نے بتایا؟ اگر میرا محبوب نہ آتا تو کیسے پتہ لگتا نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، رب کا بندہ کیسے بننا، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کیسے پیار کرتا، اس کی رحمت کیسی ہے، اس کا کرم کیسا ہے، اس کی جود کیسا ہے، اس کی سزا کیسی ہے، اس کی ادا کیسی ہے، اس کی اپنے بندوں سے وفا کیسی ہے. یہ کس نے بتایا؟ وہ ایک ہی ہے